अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बिस्मिल्लाह आसान तरतीलुल क़ुरआन का सबक नंबर 14 हाज़िर खिदमत है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने कोरोना के ज़माने में, जबकि दुनिया में हर तरफ लॉकडाउन की फ़िज़ा है, हमें इंटरनेट और यूट्यूब की सहूलत दी है। इसके ज़रिए हम इस अज़ीम किताब कुरान करीम को तरतील से घर बैठे बिठाए सीख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये आपका फ़र्ज़ है कि इन वीडियो को पूरे ध्यान और शौक़ से बार बार देखें, ज़हन नशीन करें और इसकी रोशनी में कुरान करीम उम्दगी से पढ़ना सीखें और अपने प्यारों से शेयर करें और अल्लाह ताला के फ़यूज़ और बरक़ात से झोलियाँ भरें। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम हमज़ा के बारे में हैरान कुन और दिलचस्प मालूमात बयान करेंगे। हमज़ा बहुत दिलचस्प हर्फ है। दूसरे तमाम हुरूफ से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि किसी हर्फ को जब हम लफ्ज़ में लिखते हैं तो सबसे पहले वही हर्फ आता है। मसलन जब हम लाम को लफ्ज़ में लिखते हैं तो इसमें लाम, अलिफ और मीम शामिल है और हम देखें तो लाम शुरू में ही आ जाता है। इसी तरह अगर हम नून को लफ्ज़ में लिखें तो नून, वाव और नून आता है, यानी कि ये लफ्ज़ भी नून से शुरू होता है। लेकिन जब हमज़ा को लफ्ज़ में लिखा जाता है तो पूरे लफ्ज़ में कहीं हमज़ा नहीं आता, यानी हा, मीम, ज़ा और हा। तो ये इसकी एक दिलचस्प बात है कि इसको जब हम लफ्ज़ में हमज़ा को लिखते हैं तो कहीं भी हमज़ा का लफ्ज़ नहीं आता। नंबर 2, जब हम अलिफ़ लिखते हैं तो उसके शुरू में जो अलिफ़ है उस पर फ़तहा है, इसलिए वो अलिफ़ नहीं बल्कि हमज़ा कहलाता है। नंबर 3, हमज़ा की अपनी कोई शक्ल नहीं होती। आइन के सिरे को आम तौर पर हमज़ा की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। मसलन जाआ, इसमें हमज़ा जो है वो आइन के सिरे से ज़ाहिर की गई है। इसी तरह शाईइन, इसमें भी हमज़ा को आइन के सिरे से ज़ाहिर किया गया है। नंबर 4, बाज़ औक़ात हमज़ा या के ऊपर आता है या इसकी कुर्सी है। मसलन अल-क़ारिउ, अल-बारिउ, इसमें या के ऊपर हमज़ा है जिसके ऊपर ज़म्मा है। कभी वाव की शक्ल में भी हमज़ा लिखा जाता है। मसलन युमिनु, मुमिनु, इसमें वाव के ऊपर हमज़ा है जो कि साकिन है। कभी अलिफ़ की शक्ल में जब इस पर सुकून, फ़तहा, ज़म्मा या कसरा आती है। मसलन अलिफ़ के ऊपर जज़म हो, अलिफ़ के ऊपर ज़बर हो या नीचे ज़ेर हो या ऊपर पेश हो, ये इन तमाम हालात में अलिफ़ जो है वो हमज़ा कहलाता है। कभी इसे एक दंदाने के ऊपर लिखा जाता है, यानी दंदाने के ऊपर आइन का सिरा डाल देते हैं। मसलन उलाइका। अगर किसी साकिन हर्फ से पहले अलिफ़ आ जाए तो वो हमज़ातुल वस्ल कहलाता है। अगर तिलावत का आगाज़ वहाँ से करना हो तो इस पर आर्ज़ी फ़तहा, ज़म्मा या कसरा देकर पढ़ते हैं। अगर इससे पहले कोई और मुतहर्रिक हर्फ हो तो इस सूरत में हमज़ातुल वस्ल नहीं पढ़ा जाता। मसलन अल-मशरिक़ु। अब हमने तिलावत का आगाज़ क्योंकि हमज़ातुल वस्ल से किया है, इसलिए हमने हमज़ातुल वस्ल को आर्ज़ी फ़तहा देकर पढ़ा है। अल-मशरिक़ु, मिनल मशरिक़ी। अब चूँकि हमने इससे पहले मिन लगा दिया है, इसलिए हमज़ातुल वस्ल जो है वो गिर जाएगा, वो नहीं पढ़ा जाएगा।
حمزۃ الوصل کو حمزہ وصلی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک آیت میں اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں حمزہ نہیں پڑھا جاتا۔ بسم میں با کی کسرہ کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے اور اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ اس اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بالعموم لوگ قرآن کریم کی تلاوت میں غلطی کر جاتے ہیں۔ مثلاً سورۃ حجرات آیت نمبر 12 میں ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اب یہاں پہ بیسا کے بعد الاسم لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے اس لیے یہ گر جائے گا۔ جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ بعض لوگ بئس الاسم پڑھتے ہیں، حالانکہ اسم کا حمزہ وصلی ہے، اس لیے وصل کی صورت میں گر جاتا ہے۔ اس کا صحیح تلفظ یوں ہوگا بئس الاسم الفسوق۔ اسی طرح بعض صورتوں کے نام بھی ٹھیک سے نہیں لیے جاتے۔ مثلاً سورۃ الانفطار عام طور پر سورۃ الانفطار کہہ دیتے ہیں، حالانکہ الانفطار کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، ایسی صورت میں حمزہ گر جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانشقاق اور الانشراح میں بھی حمزۃ الوصل جو ہے وہ گر جاتا ہے، اور اس کے صحیح تلفظ سورۃ الانشقاق اور سورۃ الانشراح ہے۔ لیکن سورۃ الاخلاص اور سورۃ الاحقاف اس میں حمزۃ الوصل نہیں ہے، لہٰذا ان کے حمزہ پڑھے جائیں گے، اور اس کو ہم اس طرح کہیں گے سورۃ الاخلاص اور سورۃ الاحقاف۔ حمزۃ الوصل میں استثناء بھی پایا جاتا ہے۔ مثلاً استثناء کا مطلب ہے قانون سے کچھ ہٹ کر ہونا۔ قرآن کریم میں 7 اسماء ایسے ہیں جن کے شروع میں حمزۃ الوصل کے نیچے ہمیشہ کسرہ آتی ہے۔ مثلاً اسم، ابن، امرؤ، امرأۃ، اثنا، اثنتا۔ حمزۃ الوصل پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کب ہم نے حمزۃ الوصل کو فتحہ دینی ہے، کب کسرہ دینی ہے اور کب ضمہ دینی ہے؟ اس کے لیے حمزۃ الوصل کے قواعد جاننا ضروری ہیں۔ نمبر 1، حمزۃ الوصل کے بعد اگر لام آ جائے، چاہے اس پر علامت ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں حمزۃ الوصل کو عارضی فتحہ دے کر پڑھیں گے۔ مثلاً الذین، البارئ، القدوس، السلام۔ اس میں سب حمزۃ الوصل کے پاس الف، ہر حمزۃ الوصل کے بعد لام آیا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم عارضی فتحہ دیں گے۔ حمزۃ الوصل کے بعد اگر لام کے علاوہ کوئی اور ساکن حرف ہو تو اس سے اگلے متحرک حرف کو دیکھتے ہیں۔ اگر اس پر ضمہ ہو تو حمزۃ الوصل کو ضمہ دے کر پڑھیں گے۔ مثلاً اسجد، اذکر، اشدد، اس میں حمزۃ الوصل ہے اور اس کے بعد اسجد میں سین ساکن ہے اور اس کے بعد جیم کے اوپر ضمہ ہے۔ جیم کی ضمہ کو دیکھتے ہوئے حمزۃ الوصل کو ہم عارضی ضمہ دے کر پڑھیں گے۔ اسجد یعنی ہم نے اس کو اس جد نہیں پڑھنا، اس جد نہیں پڑھنا، بلکہ اس جد پڑھنا ہے۔
اسی طرح اذکر میں ہم نے زا ساکن ہے اور کاف کے اوپر ضمہ ہے، تو کاف کی ضمہ کو دیکھتے ہوئے حمزۃ الوصل کو عارضی ضمہ دے کر پڑھیں گے۔ ہم اس کو کہیں گے اذکر، اذکر نہیں کہیں گے، اذکر نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اذکر۔ اسی طرح اشدد ہے، اس میں شین ساکن ہے اور اس کے بعد دال کے اوپر ضمہ ہے۔ اس دال کے ضمہ کو دیکھتے ہوئے ہم شروع میں آنے والے حمزۃ الوصل کو ضمہ دیں گے اور پڑھیں گے اشدد۔ حمزۃ الوصل کے بعد لام کے علاوہ کوئی دوسرا ساکن حرف ہو اور اس سے اگلے حرف پر فتحہ یا کسرہ ہو تو دونوں صورتوں میں حمزۃ الوصل کو عارضی کسرہ دے کر پڑھیں گے۔ مثلاً اصبر، افتح، اشربو۔ اب اصبر میں ہم دیکھتے ہیں کہ صاد ساکن ہے اور با کے نیچے کسرہ ہے۔ با کی کسرہ کو دیکھتے ہوئے ہم شروع میں آنے والی حمزۃ الوصل کو عارضی کسرہ دیں گے اور ہم پڑھیں گے اصبر۔ ہم اس کو اصبر یا اصبر نہیں پڑھیں گے، اصبر پڑھیں گے۔ اسی طرح افتح میں فا ساکن ہے اور تا کے اوپر فتحہ ہے، اور تا کی فتحہ کی وجہ سے شروع میں آنے والے حمزۃ الوصل کو ہم کسرہ دے کر پڑھیں گے، افتح، افتح۔ اسی طرح اشربو، اس میں ہم حمزۃ الوصل کے بعد شین ساکن ہے اور را کے اوپر فتحہ ہے، تو را کی فتحہ کو دیکھتے ہوئے ہم شروع میں آنے والے حمزۃ الوصل کو کسرہ دے کر پڑھیں گے، جیسے اشربو۔ نمبر 2، حمزۃ القطعی۔ یہ وہ حمزہ ہے جس کے اوپر علامت موجود ہوتی ہے اور ہمیشہ وہ علامت پڑھی جاتی ہے، اس کو گراتے نہیں ہیں، دوسرے تمام حروف کی طرح اسے بھی اس کی حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کی آواز آ ہوتی ہے۔ اگر حمزہ کے اوپر فتحہ ہو تو آ، اگر حمزہ کے نیچے کسرہ ہو تو ای، اور اگر حمزہ کے اوپر ضمہ ہو تو او اس کی آواز ہوگی۔ مثلاً اضرب شیئن یؤمنو القارئ، اس میں تمام حمزہ چونکہ متحرک ہیں اس لیے یہ تمام حمزۃ القطعی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ، رضا نفسہ، وزنۃ عرشہ، مداد کلماتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔